تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہماری 5ویں کلاس ہے۔ علم تجوید حاصل کرتے ہوئے آج ہمارا 4تھا دن ہے۔ ہم نے آج حروف مدہ کے بارے میں جاننا ہے۔ حروف مدہ اور آج کا سبق اتنا اہم ہے کہ اگر اسی پر اکتفا کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی 60 سے 80% تجوید کے ساتھ قرأت ہو جائے گی۔ صرف اسی ایک مضمون کے تحت اور اسی آج 4تھے سبق کے تحت قواعد تجوید ہم پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جتنے قواعد تجوید کے لیے ہیں سارے کے سارے آپ کو ایک 2 3 کر کے سکھاتے جائیں گے۔ آج آپ کو بتا رہے ہیں حروف مدہ کے بارے میں۔ مد کے معنی ہیں، مد کے معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنا۔ مد کے معنی ہے، مد کے معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، تو یعنی ایک تو ہم پڑھتے ہیں با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ حروف مدہ کی مقدار اس سے تھوڑی زیادہ ہے اور پھر مدات کی مقدار اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم جانیں گے حروف مدہ کے بارے میں، کیونکہ مد ہوتی ہے جہاں بھی ہوتی ہے انہی حروف پر ہوتی ہے، اس لیے ان پر فوکس کرنا، ان پر توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ حروف کیا ہیں؟ واو، الف، یا۔ واو، الف، یا۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ الف واو یا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن اعظم نے جو ترتیب رکھی ہے ہم اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہیں گے وائی، واو، الف، یا۔ کیا یہ ہر وقت حروف مدہ ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہر وقت حروف مدہ ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ کب حروف مدہ ہوتے ہیں؟ حروف مدہ ہونے کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ساکن ہو، یہ ساکن ہو، یہ ساکن ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نسبت اس حرکت سے ہو جو ان کے لیے نیچرل حرکت ہے، جو ان کی حقیقی حرکت ہے، اس حرکت کو جس کو وہ چاہتے ہیں۔ مثلا واؤ کیسے چاہتا ہے؟ واؤ کے ہم مشابہ کیا چیز ہے؟ واؤ کے
یہ پیش واو کی طرح ہے، اور اسی طرح الف چاہتا ہے زبر کو، الف چاہتا ہے زبر کو، کیونکہ الف کا کام بھی بلند ہونا ہے اور زبر بھی منہ کو، زبان کو منہ میں اونچا کرتی کہنے سے ادا ہوتی ہے، یا جو ہے پرس کی طرف مائل ہے اور پسند کرتی ہے اپنے سے پہلے زیر کو۔ اب کیا ہوا؟ حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ اس پر فوکس رکھیے، اس پر توجہ رکھیے، دھیان دیجیے۔ اگر یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لی کہ حروف مدہ 3 ہی ہیں، آپ کے ذہن میں سوال تو آ رہا ہوگا، ہائی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نون پر مد کرتے ہیں، لام پر مد کرتے ہیں، تو وہ حرکت نہیں، وہ جب مدات کا بیان آئے گا تو انشاءاللہ اس میں ہم جانیں گے کہ وہاں یہ مد جو ہے، جو آپ نون پہ سمجھ رہے ہیں، نون پہ نہیں ہے، جو آپ مد میم پہ دیکھ رہے ہیں وہ میم پہ نہیں ہے۔ لہذا مدات جتنی بھی ہیں حروف مدہ کو ہم جانیں گے۔ اگر ہم نے یہ باور کر لیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ واو الف یا ہر وقت حروف مدہ تو ہو نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ جب تک یہ ساکن نہیں ہوں گے، الف تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، واو اور یا بھی ساکن ہوں گے، تو ان کو ان سے آنے والی، ان سے ماقبل ان کی علامت پیش زبر یا زیر بتائے گی کہ یہ مد کے ضمن میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر یہ تو یقین کر لیجئے کہ واو الف یا مدہ ہوگے ہی تب جب واو ساکن ہوگا، اس سے پہلے پیش ہوگی، یعنی کہ واو ساکن سے پہلے مضموم حرف ہوگا اور الف ساکن سے پہلے زبر ہوگی، یعنی مفتوح حرف ہوگا، زائد ساکنہ سے پہلے زیر ہوگی یعنی کسرہ ہوگی، مکسور حرف ہوگا، تو یہ مد کا کام کرے گی۔ اگر فرض محال واو ساکن ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آ گئی، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو مد ہو جائے گی، پکی بات ہے۔ اگر زبر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بن جائیں گے حروف لین۔ پھر کیا بنیں گے؟ پھر یہ حروف لین بن جائیں گے۔ اگر پھر توجہ کیجیے، اگر واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو، الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ ہوں گے۔ اگر واو اور یا ساکن تو ہوں مگر ان سے پہلے زبر ہوگی تو یہ حروف لین ہوں گے۔ حروف لین پر بھی مد ہو جاتی ہے۔ اب یہ مدات کے بیان میں پر عرض کروں گا، لیکن یہاں انہی کو دل میں تصور میں رکھیں کہ واو ساکن، الف
یا ساکن جب یہ ساکن ہوں گے اور واؤ سے پہلے ساکن سے پہلے پیش ہوگی، الف ساکن سے پہلے زبر ہوگی، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی، تو یہ حرف مدہ ہوں گے۔ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے غور کریں تو واؤ ساکن قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ہوگی، اول تو اس سے پہلے پیش ہوگی یا پھر زبر ہوگی، اس سے پہلے زیر ہوگی نہیں۔ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور اسی طرح یا ساکنہ کے پہلے اگر زیر ہے تو یہ حرف مدہ ہے، پکی بات ہے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہوگی تو حرف مدہ ہوگا، یا ساکنہ سے پہلے زبر ہوگی تو یہ حرف لین ہوگا۔ پورے قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا ساکنہ سے پہلے پیش نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ واو مدہ ہو اللہ، اب اس کے لیے آسان طریقہ کار تو یہ ہے کہ مشق کر لیتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں حروف مدہ کون سے ہیں اور کیسے ادا ہو رہے ہیں، کیونکہ مشق کے بغیر تو بات ہی نہیں بنے گی۔ اب اگر تعوض ہی کو لے لیں، اس پر غور کریں، اس میں کوئی حرف مدہ موجود ہے؟ واو ساکن ہے، اس سے پہلے آئین، آئین آئین پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو یہ یہاں کیا کریں گے؟ مد کریں گے۔ کتنی؟ ابھی اتنا ہی ذہن میں رکھیں، ایک طرف کے برابر۔ باللہ، اس کو بھی اللہ کے نام کو باریک رکھیں گے، مگر ایک الف کے برابر اس کو بھی اونچا کھینچیں گے۔ من الشیطان الرجیم، شائی یا ساکنہ ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ اگر یا ساکنہ سے پہلے زبر ہوگی تو وہ حرف مدہ نہیں ہوگا بلکہ حرف لین بن جائے گا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ شد ہے، جس کی وجہ سے اس کو سختی سے ادا تو کر رہے ہیں، اور شین جو ہے حروف تفصیل میں سے ہے، یعنی شجریہ میں سے ہے، یعنی کہ منہ میں پھیل جانے والے حروف میں سے ہے۔ جیم، شین یا غیر مدہ، شین شجریہ حروف میں سے ہے اور یہ منہ میں پھیل جاتی ہے۔ یا ساکنہ آئی، اب یہ حرف لین بن گیا یائی۔ من الشائی، من الشائی نہیں کہیں گے، من الشائی، تو کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو یہ المدیۃ الصغیریہ اگر سبق آئے گا اس میں بتاتے ہیں کہ المدیۃ الصغیریہ کیا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نرلا را پر کیا ہے؟ شاد ہے، تو ایک شاد والے حرف سے پہلے حرف کو اس پر زور سے لگائیں گے۔ نرلا، نرلا، جیم۔ اب یہاں دیکھیں حرف مدہ ہے، بالکل ہے۔ کہاں ہے؟
یہ دیکھیں، یہ یائے ساکنہ ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے، لہذا یہ حرف مدہ کو ظاہر کر رہا ہے، یہ حرف مدہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب جب مدات کا بیان پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ یہاں پر اور بھی کماد ہونی تھی، یہاں لکھی ہوئی تو نہیں ہے، تو لہذا ابھی ہم اسی پر اتفاق کریں گے کہ یہ یائے مدہ ہے۔ اسی طرح آگے ہم پڑھتے ہیں، اب یہاں بھیٹوں نے کہیں حرف مدہ ہے تو ہاں، نرّحیم یا ساکنہ ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر والا حرف، مکسور حرف۔ جب یہ مکسور حرف آئے گا، زیر آئے گی، کس سے پہلے آئے گی؟ یا ساکنہ سے پہلے آئے گی، تو یہ حرف مدہ بن جائے گا۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اعوذ باللہ میں اور بسم اللہ میں اسم جلالت موجود ہے۔ اب اسم جلالت کے بارے میں آپ سے عرض کی تھی کہ اگر اللہ کا نام یعنی اسم جلالت اللہ موجود ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، اگر اس سے پہلے دیر ہوگی تو اس کو باریک رکھیں گے۔ اسم جلالت کا بیان ہم نے پڑھ چکے ہیں، لہذا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو اپلائی کرتے چلیں گے، جو نہیں پڑھا ابھی اس کو تو خیر اپلائی کرنا مشکل ہوگا۔ تو قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر من شر الوسواس الخناس الذي
صدور الناس قل اعوذ، جب تک ہم اس پہ زیر زبر پیش نہیں لگائیں گے اس وقت تک پڑھنے میں کافی دقت رہتی ہے۔ قل، کاف کے بارے میں آپ سے عرض کی تھی کہ یہ کاف اور کاف، قوف کا مطلب ہے فرما دیجیے، قوف کے ساتھ قل کہا تو معنی ہوگا فرما دیجیے، کاف کے ساتھ قل ہوا تو اس کا مطلب ہوگا سب یا کھالو۔ قل اعوذ برب الناس، رب بالناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس صدور الناس۔ ہم نے فوکس کرنا ہے قل اعوذ برب الناس۔ اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ حرف مدہ ہم نے جو سبق آج پڑھا ہے وہ کہاں موجود ہے۔ اعوذ، واو مدہ، برب الناس، برب الناس، الف مدہ، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس، حرف مدہ، سل خناس، حرف مدہ، سلذی یا خناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ ہم نے کیا پڑھا ہے واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ۔ تو اب اس کے اندر واو کی مثال ہے اعوذ، 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 اعوذ برب الناس، ناس، برب الناس، برب الناس، کیونکہ برب الناس لکھیں گے برب، اس کا ماقبل مقصور ہے۔ اسی طرح مالک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الف مدہ کا ہوا، الذی یوسوس فی صدور الناس، فی بھی
حرف مدہ ہے. کیوں ہوا حرف مدہ؟ فی حرف مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے. اسی طرح ناس میں حرف مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نون پر زبر موجود ہے، فتح موجود ہے، اور اس کے مابعد الف ہے. الف سے ماقبل اگر زبر ہوگی تو الف مدہ ہوگا، الف سے ماقبل اگر زبر ہوگی تو الف مدہ ہوگا. اور اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو حرف مدہ ہوگا. اسی طرح یائے ساکن سے پہلے زیر ہوگی، الذی تو یائے مدہ ہوگا. فا یا دل یا فی، یا سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے. اسی طرح الذی میں یا سے ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے. تو یہ آج ہم نے حروف پڑھے ہیں، واو مدہ، الف مدہ، یائے مدہ. اور اگر کہیں واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ حرف لین بن جائے گا. تو اس کی مثال آگے دیکھیں گے. تو اس کو ایک دفعہ پھر کہہ لیتے ہیں. الف جس پر زبر آ گئے، زیر آ گئے، پیش آ گئے تو وہ الف نہیں رہتا. ذہن میں رکھے، وہ الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے. یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے بالکل قریب ہے، اس کے بعد فوراً بعد وقت حلق آتا ہے تو وہاں سے عین ادا ہوتا ہے. عین اور واو ساکن ہے تو پھر نہیں کریں گے. اعوذ باللہ، ہی حمزہ اور ہا اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں. من الشیء. اب یہ دیکھیں، یہ جائے نہیں موجود ہے. من الشیء یا ساکن ہے، اس سے پہلے اس پر کیا ہے؟ زبر ہے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. یہ الف جو ہے مدہ کا ہے. مالک الناس، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اگر غنہ نہیں کریں تو غنا کہاں سے لائیں گے؟ اسی لیے یہ برکت و محور ہے. نون ساکن، نون تجوید اور میم ساکن کے قواعد. تو نون ساکن ہی سے نون مشدد آئے گا. برب الناس، مالک الناس. جتنا اس کو خیشوم میں لے جائیں گے اتنا ہی الف کو ایک مقدار ہوگی. الہ الناس من شر الوسواس الخناس. الف
مدہ خیال ہے الذی یوسوس فی صدور الناس یوسوس فی صدور الناس واو مدہ کا ہے یا مدہ کا ہے الف مدہ کا ہے یعنی کہ تینوں حروف مدہ اسی ایک آیت کے اندر موجود ہیں صدق اللہ العظیم آج صدق اللہ العظیم